أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری اس محفل کا آغاز کلام ربانی سے ہوا. بہت خوبصورت انداز میں آیات ربانی پڑھی گئی. اللہ پاک اس آیات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور سلام میرے پیارے نبی محترم نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن. میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کرتے ہیں ذکر اہل بیت، ہم کرتے ہیں شان اہل بیت. کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسے حسن اور حسین سے محبت ہے اس سے مجھے محبت ہے. آپ دیکھیں اہل بیت کی محبت کا تقاضا دیکھیں، ادب دیکھیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسے حسن اور حسین سے محبت ہے اس شخص سے مجھے اس سے محبت ہے. ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ گفتگو. ہمارے ساتھ بہت اچھا پینل ہے. عالم اسلام کے معروف عالم دین اور اکثر ہماری محفل میں ہوتے ہیں علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مالک کا احسان ہے، آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ قاری القرآن محترم جناب قاری اسامہ روانی صاحب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں میرا بادشاہ حسین میں. اور ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں بہت معروف نعت خواں ہیں اور آپ ان کو مختلف چینل پہ سماعت کرتے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں محترمہ فوزیہ خادم صاحب. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پروگرام میں. ایک اور معروف نعت خواں جن کو آپ مختلف چینل پہ سماعت کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں، محترمہ سہرش ملک صاحبہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں چاہوں گا کہ فوزیہ خادم حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہدیہ نعت ہم پیش کریں. میں آپ کو مائک دیتا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہو ہزاروں درود اور سلام آپ پر. شان رب العلا صورت حق نما ہو ہزاروں درود اور سلام آپ پر. آپ ہیں وجہ تخلیق وجہ سما، آپ ہی ابتدا آپ ہی انتہا.
آپ کی زیر پا ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر کعبہ کو سے ہے آپ کی شان میں نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں کعبہ قوسین ہے آپ کی شان میں نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں آپ کی ذات ممدوح ذات خدا ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر بھیجتا ہے درود آپ پر خود خدا سب فرشتے سبھی انبیاء اولیاء بھیجتا ہے درود آپ پر خود خدا سب فرشتے سبھی انبیاء اولیاء عرض کرتا ہے یہ عاجز و پر خطا ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہوں ہزاروں درود اور سلام آپ پر خوبصورت آپ نے انتخاب کیا ہدیہ نعت کا، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم گفتگو تو اہل بیت کی کرتے ہیں، شان اہل بیت کی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی کیا محبت تھی اہل بیت کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب پروگرام نے مدعو کرنے کا، اور آپ نے جو سوال کیا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی محبت کو جنت کے دخول کا ذریعہ قرار دیا ہے اللہ اکبر، اور ایمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کی محبت جنت میں دخول کا سبب ہے اور ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام جنت سے محبت نہ کریں اور ان سے محبت نہ واہ کریں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ، مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں قینوقا کے بازار میں تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف فرما ہوئے، تو اتنے میں امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب آپ کی بات ہم کنٹینیو کریں گے، جی۔ اذان بریک ہم لے لیتے ہیں، پہلے ہم لیتے ہیں اذان بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن۔ میرا بادشاہ حسین ہے، اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ ہم گفتگو سماعت کر رہے تھے علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے کہ اہل بیت سے صحابہ کرام کی کیسی محبت تھی۔ جی علامہ صاحب کنٹینیو کریں۔ میں کہہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قینوقا بازار سے واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ارد گرد 70 صحابہ کرام پر وقت موجود رہتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ جی جی جی، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ علیہ صلاۃ والسلام کی گود میں آ گئے، اللہ اکبر، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی گود کو دراز کر دیا،
اللہ میرے آقا ویسے کشادہ سینے والے ہیں، ویسے آپ کے جسم میں آپ کے ہاتھ میں وسعت ہے، آپ نے اور وسعت فرما دی۔ امام علی مقام آپ کی گود میں آئے تو آپ کی داڑھی مبارک کے اندر انگلیاں ڈالنے لگے اور ہاتھ پھیرنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ اکبر۔ جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی بھی آقا کے وصال کے بعد حسین میرے سامنے آتے تھے تو میں رو پڑتا تھا، اللہ یعنی وہ منظر مجھے یاد آ جاتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اور پھر امام علی مقام کا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے اندر انگلیاں ڈالنا اور سرکار کا اس طریقے سے کرنا، تو فرمایا کہ میں رو جایا کرتا تھا، یعنی صحابہ کرام کے جو آنسو آتے تھے وہ امام علی مقام اور سرکار کی جو محبت یا جو پہلے کے مناظر ہوتے تھے ان کو دیکھ کے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ روتا بندہ اس کے لیے ہے کہ جس کا کوئی مقام اور مرتبہ کسی کے دل میں ہو۔ شہزاد بھائی کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، تو صحابہ کرام تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر رو پڑتے تھے، ان کو وہ مناظر یاد آ جایا کرتے تھے۔ اور پھر اس سے آگے میں جاؤں تو جب سرکار نے فرمایا نا کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے بعد جب مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور نماز کا انتظار ہو رہا ہوتا تھا، جب یہ دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے جنتی بادشاہ آ گئے، اللہ اللہ، یعنی صحابہ کرام یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جنتی بادشاہ آ گئے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ یہ دونوں شہزادے ایک ساتھ آیا جایا کرتے تھے، ان کی عمر کے اندر بھی اتنا فرق نہیں تھا، بمشکل جو ہے وہ 1 سال کا جو ہے وہ فرق تھا۔ اب اس سے آگے چلیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد امام حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، اللہ اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے سیدنا علی کے مرتضیٰ سے، علی یہ بچہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ ہے، آپ کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، اور جب ایران فتح ہوا نا تو ایران کی شہزادی آئی، تو جب وہ صحابہ کرام کے عقد نکاح اور باندیاں دینے کا معاملہ تھا تو جناب والا صحابہ کرام نے کہا کہ شہزادیاں شہزادوں کو ججتی ہیں، انہیں ہم امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ میں زیادہ کام کرتا ہوں اور میرے دیگر دوست احباب بھی زیادہ کام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کا وظیفہ مجھ سے زیادہ ہے 500 درہم؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان کے بابا علی ہیں اور ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہیں، اور ان کے جو نانا ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم نے آج حسین پر اعتراض کیا ہے کہ 500 درہم ان کا زیادہ کیوں ہے؟ جو خاندان حسین کا ہے وہ خاندان تیرا ہے، وہ تیرا خاندان نہیں ہے۔ حسین اس لائق ہے کہ اس کو تمام صحابہ کرام پر وقت دی جائے۔ اور ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چھوٹی عمر تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ میرے بابا کے ممبر سے اترو، یعنی رسول خدا کے ممبر سے اترو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے یہ بات ان کو نہیں سکھائی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے آپ کو تان کیا بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حسین یہ ممبر ہے ہی آپ کے نانا کا ہے، ہم جو اس ممبر پہ بیٹھے ہیں وہ صدقہ بھی آپ کے نانا کا ہے۔ اور ایک موقع پر ایسا موقع آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین کی آپس میں چپکلش ہو گئی، شیر و شکر ہو گئے، شکایت آ گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ بڑے مجمع کے اندر آپ امیر المومنین حسین نے مجھے غلام کہا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے امام علی مقام کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے عبداللہ ابن عمر کو غلام کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے غلام کہا ہے، کیونکہ رسول خدا کا خاندان جو ہے یہ سچ بولنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ بات توجہ طلب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے پھر فرمایا یہ جملہ پھر کو، بار بار امام علی مقام سے یہ جملہ کہلوایا، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حسین یہ جملہ آپ نے محشر کے میدان میں بھی کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کا جو باپ عمر بن خطاب ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو صحابہ کرام کی جو محبت ہے اہل بیت کے ساتھ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ آپ اگر اس پر غور فرمائیں، مطالعہ بھی کریں، اور میں آپ کی اس پروگرام اور نشریات کی وساطت سے امت کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک چیز دکھا دیں
کہ جتنے بھی خلفاء آئے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ابن عفان، انہوں نے اپنے دور کے اندر صحابہ کرام کو جہاد میں بھیجا ہے، لیکن رسول خدا کے شہزادوں کو جہاد کے اندر نہیں بھیجا ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے جہاد کے اندر جو تلوار اٹھائی جاتی ہے نا، بڑا اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہماری موجودگی کے اندر پہلے ہمارے بچے کٹیں گے، پہلے ہم کٹیں گے، ہم جہاد کریں گے، اس کے بعد امام علی مقام، یعنی کہ امام علی مقام کو، امام حسن کو شہزادوں کی طرح صحابہ کرام اور حضرات خلفائے راشدین نے جنگوں کے اندر نہیں بھیجا۔ اور حسین نے بھی تو پھر حق ادا کر دیا نا کہ حضرت عمر نے جہاد میں نہیں بھیجا، حضرت عثمان نے نہیں بھیجا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو تھے ہی کافی چھوٹی عمر کے تھے، اگر جہاد میں نہیں بھیجا تو پھر حق بھی تو ادا کر دیا کہ موت بھی کیسی ہوئی، شہادت کی موت، اور وہ بھی کس میں ہوئی؟ سجدے میں ہوئی۔ اور ایک لفظ مجھے کہنے دیں آپ، بندہ جب مرتا ہے نا تو اس چیز پہ مرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی ہے، پتہ چلا آپ کو قرآن سے محبت تھی۔ مولا کائنات کی شہادت نماز میں ہوئی ہے، پتہ چلا آپ کو نماز سے محبت تھی۔ حضرت عمر کی شہادت عدل کی وجہ سے ہوئی ہے، پتہ چلا آپ کو عدالت سے محبت تھی۔ اور امام علی مقام کی روح سجدے کی حالت میں قبض ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نماز سے محبت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت محبت اہل بیت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں چاہوں گا کہ سہرش ملک صاحبہ سے ہم خوبصورت منقبت سماعت کریں۔ ضرور انشاءاللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، تو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے۔ خوب میرے گزار ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اور لب پہ ہے ذکر پنجتن کے، پھول مہکے ہوئے ہیں چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے۔ ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ رشا گیا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اور چاہتے ہو اگر نیک نامی، تو اہل زہرا کی کر لو غلامی، اہل زہرا کی کر لو غلامی۔ ان کے صدقے زاہد نیازی، ان
کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مار ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ہدیہ منقبت پیش کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ آیت تطہیر بھی اہل بیت پہ اتری ہے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ آیت تطہیر جو ہے یہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہے، اور سورۃ الاحزاب کا جو سلسلہ ہے اس میں عنوان ہے، اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور میں اپنے سامعین سے اور ناظرین سے بھی کہوں گا وہ اس کو پڑھیں، تو یہ ازواج مطہرات کے خطاب سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے پہلے بھی ازواج کی باتیں ہیں اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کی باتیں ہیں۔ اب ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین، سیدہ خاتون جنت اور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور آپ نے آ جاؤں، یعنی میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے آ جاؤں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ پہلے سے اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرے اہل بیت میں تو آپ پہلے سے شامل ہیں، آپ کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسن و حسین اور علی اور سیدہ فاطمہ، یہ تمام کی تمام جو برگزیدہ شخصیات ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باہر ہیں، اب تو میں ان کو داخل کر رہا ہوں۔ اور دوسرا قرآن کا مزاج یہ ہے کہ شہزاد بھائی جب آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن کے اندر جہاں بھی اہل کا لفظ استعمال ہوئے وہاں ان کی بیویاں مراد ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ کہنا کہ ازواج مطہرات آیت تطہیر میں داخل نہیں ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اصل تو یہ آیت ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے اور سرکار نے اپنے اہل بیت کو اس میں شامل کیا ہے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ ان کے متعلق نازل ہوئی تو اہل بیت کو کیسے شامل کیا؟ قرآن اللہ نازل کرتا ہے اور قرآن کی جو تشریحات ہیں وہ نبی بیان کرتا ہے۔ یہ وجہ قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت دیتا ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ فرمایا کہ لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے میری ساری ازواج مطہرات میرے اہل بیت میں داخل ہیں۔ کل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شہزادہ حسن اور حسین، علی اور سیدہ خاتون جنت، ان کو آپ نے داخل کیا۔ اور اگر کوئی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ حضرت یہ جو آیت تطہیر ہے اس کے اندر ازواج مطہرات داخل نہیں ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ حضرت اکرمہ قرآن کے تفسیر کرنے والے ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے تھے اگر کوئی میرے ساتھ مباہلہ کرنا چاہتا ہے نا کہ یہ آیات طیبات جو ہے یہ ازواج مطہرات کے متعلق نازل نہیں ہوئی، میں اس کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مباہلے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، کوئی حق پہ اور نہ حق پہ وہ تباہ ہو جائے، جو نہ حق پہ ہے وہ کیا ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے آیات سے پہلے سے بھی مراد ازواج مطہرات، بعد میں بھی پھر ان المسلمین مسلمات، مومنین مومنات، صادقین صادقات کے الفاظ استعمال ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ آیت تطہیر کے اندر پہلے تو ازواج مطہرات داخل ہیں اور سرکار نے اپنی اولاد کو بھی اس میں داخل کر لیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نصیحت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا شہزاد بھائی پہلے بھی ازواج سے خطاب ہو اور بعد میں بھی ازواج سے خطاب ہو اور درمیان میں ایک آیت کا جو ٹکڑا ہو اس میں آگے پھر اہل بیت سے خطاب ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی خطا سے محفوظ نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے انبیاء کے علاوہ۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام خطا سے معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے انہیں محفوظ ضرور رکھا ہے۔ اب یہاں فرق بھی ہو گیا نا کہ انبیاء کرام سے گناہ کا ظہور ہونا، اس کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہ کیا کہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر نبی کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ گناہ کرے گا۔ اب نبی کی ذات میں اور غیر نبی کی ذات میں فرق تو ہونا چاہیے نا، تو اللہ نے معصومیت کا عقیدہ
اپنے نبیوں کے لیے رکھا ہے، اور ان نبی کے گھر والے اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے محفوظ ضرور ہیں۔ ضرور ہے۔ معصوم اور محفوظ کا فرق بھی سمجھنا پڑے گا، اور پھر اگر کوئی یہ بات کرے تو معاذ اللہ وہ تو پھر عام مومن کو بھی کوئی عیب نہیں لگا سکتے، صحابہ کرام تو بہت بڑی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ اس میں ازواج مطہرات کے متعلق ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو بھی اس میں کیا کیا ہے، شامل کیا ہے۔ اور آیت تطہیر کو لے کر ہم نے ضروری نہیں کہ اہل بیت کی ہم نے فضیلت بیان کرنی ہے، آگے سورہ آل عمران کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، جب آپ نے مباہلہ کیا تھا تو آپ نے امام حسن کو بلایا تھا، حسین کو، سیدہ خاتون جنت کو اور مولا کائنات کو بلایا تھا۔ تو قرآن میں جس سے جو مراد ہے ہمیں وہی مراد لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے، ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے جب یہ گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ فوزیہ خادم منقبت پیش کریں۔ میرے مولا یا حسین، میرے مولا یا حسین، میرے مولا یا حسین، میرے مولا یا حسین۔ یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی، یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی، یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی۔ کائنات پکاری یا حسین باری باری، کائنات پکاری یا حسین باری باری، راہ صبر و رضا پر گئے چل رہا، آیا ظلمتیں مٹانے اپنی بات نبھانے، نور نبی کا دیا ہے دیکھو جل رہا، اپنے من میں مگن نور حق کا چمن، خود کو دکھ کی لگن ہے نہ چین کی۔ یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی، یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی۔ کائنات پکارے یا حسین باری باری، راہ صبر و رضا پر گئے چل رہا، آیا ظلمتیں مٹانے اپنی باتیں نبھانے، نور نبی کا دیا ہے دیکھو جل رہا۔ یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی، یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی۔ کہیں تیر کا نشان، کہیں نیزے کی ہے تان، دیکھو پھر بھی حسین تھا سنبھل رہا، تیغ ہو یا کٹار بہے خون بار بار، دیکھو چھوٹا ہے وطن یہ سنبھل رہا، دیکھو چھوٹا ہے وطن لوٹا نبی کا چمن، شان صابری ہے شاہ مشرقین کی، یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی، یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی، یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی۔ کائنات یہ پکارے یا حسین باری باری، راہ صبر و رضا پر گئے چل رہا، آیا ظلمتیں مٹانے اپنی باتیں نبھانے، نور نبی کا دیا ہے دیکھو جل رہا، اپنے من میں مگن نور حق کا چمن، خود کو دکھ کی لگن ہے نہ چین کی۔ یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی، یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی۔ راہ تو نے مکھ موڑا دنیا نے ساتھ چھوڑا، اب 10واں بھی دن ڈھلنے لگا،
دل زخموں سے نڈھال کھڑا علی کا ہے لال آخر کار ہے قضا سے لڑنے لگا گھر لوٹایا سر کٹایا جو نبی کے دل کو بایا ملی بادشاہی غیب سے دارین کی یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی یہ کہانی ہے حسن کی اور حسین کی بات کی فوزیہ خادم کی خوبصورت آواز میں منقبت میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آخری چند منٹ ہے ہمارے پاس مجھے یہ بتائیں کہ محرم الحرام کا ہمیں کیسے احترام کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں ہر مہینے کا احترام اللہ کی عبادات، اللہ کی فرما برداری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے کرنا چاہیے۔ تاہم یہ بات ہے اسلام کے اندر کہ اللہ نے کچھ مہینوں کو فضیلت اور حرمت دی ہے۔ محرم الحرام کے جو احترام کا سب سے مرکزی سبب اور وجہ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ امام علی مقام کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کی سیرت کی طرف شوق بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ذات کا مطالعہ کیا جائے، اس کی قربانیوں کا مطالعہ کیا جائے۔ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ کام کرنا چاہیے، امام علی مقام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، آپ کے فضائل کو پڑھنا چاہیے، آپ کے مناقب کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور 10 محرم الحرام کا جو ہے یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی تعظیم کس طرح فرمائی؟ یہ پہلے بھی عزت والا مہینہ تھا، پہلے بھی اس کی تعظیم کی جاتی تھی کیونکہ اس میں بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ سر انجام ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو رمضان المبارک کے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور جب رمضان فرض ہو گیا تو حدیث کے اندر آتا ہے اب تم میں سے جو چاہتا ہے محرم کا روزہ رکھے 10 محرم کا، اور جو چاہتا ہے چھوڑ دے۔ تو ہمیں عبادات کے ذریعے اور اہل بیت کے مناقب، ان کی سیرت اور روزہ رکھ کے ہمیں محرم الحرام کا احترام کرنا چاہیے۔ نماز تو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن ان ایام کے اندر خاص سیاستاً اللہ کی عبادت ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، نماز کا، نوافل کا، قرآن کی تلاوت کا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی۔ اچھا علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے پروگرام میں۔ میرا بادشاہ حسین ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں خاص یاد رکھیں گے۔ علامہ جی ہاں، قاری اسامہ رحمانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور معروف نعت خواں فوزیہ خادم صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، سہرش ملک صاحبہ آپ کا بھی۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، کل اگر زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔